ابو میں اسے پیار کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ابو یہ ظلم نہ کریں مجھ پر۔ وہ روتے ہوئے اپنے ابو کے قدموں میں بیٹھ کر گر گڑا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں مار دو تم، اور ہمیں دفنا کر جہاں جانا ہو چلی جانا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے نکاح نامے کو میز پہ رکھ کر صوفے پر گر گئے تھے۔ وہ اپنے ابو کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اسے 1 منٹ نہیں لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے نکاح پیپر پر سائن کر دیے تھے اور سب کے جانے کے بعد اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اس کے گھر کے لان میں بنے اسٹیج پر اس کے دولہے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ کچھ رسموں کے بعد اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ وہ زندہ لاش بنی وہاں سے ودا ہو گئی تھی۔ ارے رحیم چاچا، جلدی کریں، کہیں میری بس نہ مس ہو جائے۔ ولی گاڑی کی ڈگی میں اپنا بیگ رکھواتے ہوئے بول رہا تھا۔ ولی بابا، ہم آپ کو وقت پر پہنچا دے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ رحیم گل نے اپنے پشتو لہجے میں اطمینان سے کہا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر بھی جلدی کریں۔ ولی ہنستے ہوئے بول کر اپنی BMW گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ رحیم گل ولی کا سامان رکھ کر بڑے صاحب کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ او ہو، پاپا کدھر رہ گئے ہیں؟ رحیم چاچا ہارن دے، ولی نے اکتا کر کہا۔ رحیم گل نے ولی کی بات سن کر فوراً ہارن دینا شروع کر دیا تھا۔ مین دروازے سے 6 فٹ کا خوبصورت سا ارہاب حسن اپنے بازو کے کف فولڈ کرتا ہوا چہرے پر سنجیدگی لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ رحیم گل جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھولتا ہے۔ ارہاب حسن کی گاڑی میں بیٹھتے ہی رحیم جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے ولی کے اسکول کی طرف بڑھتا ہے۔ ولی، ارہاب نے ولی کو پکارا۔ جی پاپا۔ بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا، آپ زیادہ شرارتیں نہیں کرنی، ٹیچرز کو تنگ نہیں کرنا، اور یہ فرسٹ اور لاسٹ کیمپ ہے آپ کا، اس کے بعد میں کبھی نہیں جانے دوں گا، سمجھے؟ ارہاب سنجیدگی سے ولی سے بول رہا تھا۔ آج تک کبھی ارہاب نے ولی کو خود سے اتنا دور نہیں بھیجا۔ ولی ضد کر کے سمر کیمپ پر آزاد کشمیر جا رہا تھا۔ اوہو بابا، آپ پریشان نہ ہو، اور اداس تو بالکل نہ ہو، ورنہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگنا اور میرا وہاں دل نہیں لگنا۔ ولی نے اداسی سے کہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میرے باپ ہو اور میں تمہارا بیٹا۔ ارہاب اس کے نوٹنکی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے پر میں بوسہ لے کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، لو یو بابا جانی۔ ولی ہنستے ہوئے ارہاب کے گلے لگ کر کہا۔ لو یو ٹو میرا بچہ، ارہاب نے ولی کے گال پر کس کر کے کہا۔ رحیم گل مسکراتے ہوئے ان باپ بیٹے کی محبت کے لیے دعا کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ ارہاب حسن کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ وہ کراچی کا ایک مشہور بزنس مین تھا۔ 29 سال کا تھا اور اپنے 7 سال کے بیٹے ولی حسن اور اپنی دادی جان مریم بی کے ساتھ ڈیفنس ایریا میں رہتا تھا۔ ولی تو حسن ہاؤس کی جان تھا، شرارتی سا، جبکہ ارہاب حسن کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، یا شاید وقت نے ایسا کر دیا تھا۔ عبیر، اٹھ جاؤ بیٹا، کالج نہیں جانا کیا؟ ختیجہ بیگم عبیر کو جگا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ امی جلدی سے ناشتہ دے، وین آ جائے گی میری۔ عثمان برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ کے بولا تھا۔ لا رہی ہوں بیٹا، بس 2 منٹ، ختیجہ بیگم نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں عبیر کالج یونیفارم پہنے کمرے سے باہر برآمدے میں آ گئی تھی۔ امی جان، ابو چلے گئے کیا؟ عبیر نے کچن میں جا کر اپنی ماں سے پوچھا تھا، جو ابھی عثمان کو ناشتہ دے کر آئی تھی۔ نہیں، وہ دودھ لینے گئے تھے، آتے ہی ہوں گے۔ لو، آ گئے تمہارے ابو۔ ختیجہ بیگم عبیر کو جواب دے رہی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا اور زمان سکندر اپنی بائیک اندر لائے تو ختیجہ بیگم نے عبیر کا اس طرف متوجہ کیا۔ ابو، مجھے لگا آپ چلے گئے۔ عبیر زمان صاحب کے ہاتھ سے دودھ کا ڈول پکڑ کر بولی۔ ارے، اپنی گڑیا کو کالج چھوڑے بنا میں کیسے چلا جاتا؟ زمان سکندر عبیر کے ماتھے پر بوسہ دے کر بہت شفقت سے بولے تھے۔ بس یہی تو اولاد ہے آپ کی، میں تو جیسے کچھ لگتا ہی نہیں جو وین پر بھیج دیتے ہیں مجھے۔ عثمان نے چارپائی سے لنچ باکس اٹھا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اور میرے پیارے سے چھوٹے بھائی، تم جب کالج جانے لگو گے تو تمہیں بائیک لے کر دیں گے ابو۔ عبیر اپنے ابو کو شرارت سے آنکھ مار کر بولی تھی۔ کیا سچ میں ابو؟ عثمان خوشی سے چہکتے ہوئے زمان سکندر سے پوچھ رہا تھا۔
بالکل، لیکن اگر میٹرک میں اے ڈویژن آئی تو ہی بائک ملے گی۔ زمان سکندر بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر بولے تھے۔ ابو، انشاءاللہ میں اے ڈویژن ہی لوں گا۔ اچھا، وین آ گئی، اللہ حافظ۔ عثمان بول ہی رہا تھا کہ سکون وین کا ہارن سن کر سب اللہ حافظ کر کے وہ چلا گیا تھا۔ باقی وہ سب پیچھے عثمان کی معصوم سی خواہشات پر مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زمان سکندر عبیر کو کالج چھوڑ کر آفس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ عبیر زمان کا تعلق ایک موافقت گھرانے سے تھا۔ 18 سال کی عبیر سیکنڈ ایئر پری انجینئر کی طالبہ تھی۔ گھر میں سب کی چہتی، خاص طور پر اپنے ابا زمان سکندر کی۔ زمان سکندر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک صابرہ اور نیک سیرت کھتیجہ زمان بطور ہمسفر عطا کی۔ عبیر کی صورت پہ ان کو ایک پیاری سی چاند سی گڑیا کی اور عبیر کی پیدائش کے 4 سال بعد ایک بہت خوبصورت ذہین بیٹا عثمان زمان عطا کیا، جو کہ اب نہم 9th میں تھا۔ اس چھوٹی سی فیملی میں بہت محبت اور پیار تھا۔ ارہاب حسن نے ولی کو سمر کیمپ کے لیے روانہ کر کے اپنے آفس کی جانب گاڑی دھرائی۔ آج اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سارا عملہ بوس کے ادب میں کھڑے ہو گئے اور ارہاب حسن کو سلام کیا۔ سب کے سلام کا جواب دیتے ہی وہ اپنے آفس کیبن کی طرف بڑا سا آفس روم جس میں 16 کی سپیڈ سے چلتا اے سی باہر کی گرمی کو اندر محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنی چیئر کی جانب بڑھا، اپنا کوٹ اتار کر سٹینڈ پر ہینگ کیا اور ریلیکس ہو کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ارہاب حسن کا پی اے علی کیبن کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ سر، آج 10 بجے بی کے کمپنی کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے اور 2 بجے آپ گرلز کالج میں چیف گیسٹ انوائٹڈ ہے۔ پی اے آج کا سارا شیڈول ارہاب کو بتا رہا تھا۔ اور سر، شام 7 بجے فریاد سر کی انگیجمنٹ پارٹی ہے۔ پی اے نے مزید تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، تم میٹنگ کی تیاری کرو۔ ارہاب اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولا۔ زمان سکندر کو بھیجو میرے آفس میں، اور ہاں، کافی بھی۔ اوکے سر۔ پی اے ارہاب کی بات سن کر آفس سے باہر آیا اور زمان صاحب کو اندر جانے کا بول کر آفس بوائے کو کافی کا بولنے گیا۔ عبیر اور اس کی سہیلی رمشا بریک ٹائم گراؤنڈ میں بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ یار رمشا، یہ اتنی چہل پہل کیوں ہے آج کالج میں؟ عبیر کالج میں لوگوں کو آتا دیکھ کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا وہ ارہاب حسن ہمارے کالج آ رہے ہیں آج؟ رمشا کوک کی سپ لے کر بولی۔ لو جی، اب یہ ارہاب حسن کون ہے؟ عبیر روکھے سے انداز میں بولی تھی۔ ولی انڈسٹریز کے مالک ہے اور سنا ہے کہ بہت ہینڈسم بندہ ہے وہ۔ رمشا رشک سے بولی۔ اچھا ہوگا، پر ہمیں کیا لینا دینا؟ تو بس جلدی سے کھا لے، بریک اینڈ ہونے میں بھی 3 منٹ رہ گئے۔ عبیر نے بظاہریت سے کندھے اچکا دیے اور اپنے بازو پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ زمان سکندر کو ارہاب حسن کے کیبن میں نوک کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولے۔ جی زمان صاحب، بیٹھے پلیز۔ ارہاب لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر زمان سکندر کو دیکھ کر بولے۔ زمان صاحب، آپ نے لون کی درخواست کی تھی، وہ میں نے اپروو کر دیا ہے۔ 1 ہفتے تک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ زمان سکندر کے بیٹھتے ہی ارہاب اپنی کونیاں رکھ کے ان سے بولا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، یہ احسان ہے آپ کا مجھ پر۔ زمان سکندر خوشی اور فطرت جذبات سے بولے۔ ارے نہیں احسان کیا، آپ ہمارے پرانے امپلائی ہیں اور آپ کا کام ہی آپ کی درخواست کو اپروو کروا سکا۔ ارہاب حسن اپنی چیئر سے ٹیک لگا کر بولا تھا۔ کچھ باتوں کے بعد زمان سکندر اپنے کیبن میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ارہاب حسن بھی میٹنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب میٹنگ ختم ہوئی اور ارہاب اپنے پی اے کو ساتھ لیے کر کالج کی طرف روانہ ہوا۔ ٹھیک 1:45 بجے ارہاب کالج پہنچ گیا تھا۔ مہمان خصوصی ہونے کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ ارہاب اور پی اے علی کو پرنسپل آفس میں بٹھایا گیا تھا۔ اللہ جانے اس کو نوکری کب ملے گی، کب ہمارے گھر کے حالات بدلیں گے۔ ارے کمبخت، مفت کی روٹیاں توڑ ہے، بری ماں کا سوچ لے کچھ۔ زاہدہ اپنے بے روزگار بیٹے ذیشان کے سامنے روٹی رکھ کر باتیں سنانے لگ گئی تھی۔
اماں یہ روف روف کے تانے نہ مارا کر تو رہا ہوں میں کوشش، پر نوکری کے لیے تگڑی سفارش چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ ذیشان روٹی کو سائیڈ پر کر کے غصے سے اپنی ماں کو بول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، اوپر سے ماں کے تانے، وہ دن بدن بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب روٹی ایسے ہی چھوڑ گیا؟ ہاں، وقت پر کھانے کو مل جو جاتی ہے، قدر کہاں ہونی ہے اسے۔ اس کے ابا کی پینشن نہ ہوتی تو مجھے تو اس نے بھوکا مار دینا تھا۔ زاہدہ بیگم ذیشان کے جاتے پیچھے بھربھرا رہی تھی۔ ذیشان ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ذیشان کے والد ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ ذیشان جب میٹرک میں تھا تبھی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ذیشان کی ماں بہت لالچی عورت ہے، ہر وقت ذیشان کو بے روزگاری کے طعنے اور کچھ کما کر لا کی گردان ہوتی ہے۔ ذیشان ایم ایس سی کے بعد نوکری کی تلاش میں ہے۔